बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी जगह है जिस पर खड़े होते ही इंसान कानों को हाथ लगाता है? जवाब: जाए नमाज। सवाल: दोज़ख जिस पत्थर के नीचे है उसका रंग कैसा है? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सिरा एक सख्त पत्थर का नाम है और सिरा के नीचे अल्लाह पाक ने दोज़ख को बनाया है। उसमें एक सरदार जिसको मालिक कहते हैं और दोज़ख उसके ताबे है। सवाल: नींद में खराटे लेना किस बात की तरफ ले जाता है? जवाब: जो शख्स खराटे लेता है उसका दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर होता जाता है। सवाल: जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी बीमारी आती है? जवाब: रिस्क की तंगी हो जाती है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर किस मौके पर बांधे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से पेट पर पत्थर ग़ज़वा खंदक के मौके पर बांधे। सवाल: जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं क्यों कहते हैं? जवाब: जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला इसको अंधा कुआं इसलिए कहते हैं, ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, इसलिए इसमें अंधेरा रहता था। सवाल: अगर कोई शख्स नमाज में ज़बान से अल्फाज ना कहे सिर्फ ख्याल में अल्फाज पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब: सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज ना होगी बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। सवाल: कौन सा पानी शैतान से दूर कर देता है? जवाब: बारिश का पानी शैतान से दूर कर देता है। सवाल: किस औरत पर कंघी करना हराम है? जवाब: जो औरत इद्दत में हो तो इसके लिए इद्दत के ज़माने में देर ज़ल बातें मना हैं। खुशबू लगाना, कपड़े बनाना, जेवर वगैरह पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम हैं। सवाल: निकाह करना कैसा है? जवाब: निकाह करना सुन्नत है। सवाल: मनसलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब: मनसलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया। सवाल: खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी? जवाब: खंदक 20 दिनों में खोदी गई थी।
سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: انسانی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ جواب: 5 ملین۔ سوال: ایک خراب گھڑی دن میں کتنی بار صحیح وقت بتاتی ہے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: پیاس کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکلنے سے بچنے کے لیے پیاس کاٹتے وقت کیا کھائیں؟ جواب: چنگم۔ سوال: برف جمانے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ جواب: امونیا گیس۔ سوال: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال: یاجوج و ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: غار سور کے تمام سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ جواب: غار سور کے تمام سوراخ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کیے تھے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟
جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب کس ذریعہ سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا، 2 افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔
سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ کر بہت مشہور ہوا، ایک ان میں سے نبی بھی ہیں؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: خلجان کے مقام پر۔ سوال: سورہ فتح کو لے کر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ جواب: سورہ فتح کو لے کر 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام حضرت شفا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ جواب: کربلا دریائے فرات کے پاس ہے۔
سوال، کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب، کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت، مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال، صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب، صاحب الحوت اور ذوالنون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال، لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب، دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال، قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد لکھا ہوا ہے؟ جواب، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ سوال، میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب، زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، آپ کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟
جواب: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: جن لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے وہ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جواب: ایموشنل اور سیلف ڈیولپمنٹ۔ سوال: قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائے؟ جواب: قرآن پاک پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: کس صحابیہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا؟ جواب: حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا امام بنایا تھا۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا،
کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: تحقیق کے مطابق چشمہ لگانے والی عورت میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: کن والدین کے بچے جنت میں جا کر کیڑے بن جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔
سوال: زمانۂ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب: جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دار ارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال: کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے کی صفائی کا زیادہ خیال رکھنے سے شیطان خوف زدہ ہو جاتا ہے؟ جواب: دانتوں کے پیلا ہوتے ہی بیماریوں کی شروعات ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا سفید ہونا شیطان کو ڈراتا ہے۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: ملک شام میں میدان حشر قائم ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟
جواب: قرآن مجید کی تیسری منزل سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کیا رجا نام کسی صحابیہ کا تھا اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: جی ہاں، ایک حدیث میں حضرت رجا رضی اللہ عنہا کا نام آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ رجا نامی صحابیہ غنویہ ہیں اور اسی نام سے ایک صحابی بھی ہیں۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال: خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال: کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط و نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔